حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے. حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے. دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے. دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے. صورت ہے مصطفیٰ کی، سیرت ہے فاطمہ کی، تو صورت علی کی ہے. سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے. سرکار مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے. سرکار مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے. دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بدوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام وہ دنیا شہادت کے سلطان اعظم ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک پہلو سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شہادت کی تکمیل ہے، اور دوسری سمت سے دیکھو تو شہادت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مظہر ہے. وہ امتحان، وہ رزم گاہ عشق و محبت جس کا ایک رخ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے تو اس کا دوسرا رخ امام حسین علیہ السلام ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تذکرے کو بیان کرنے کے لیے میں نے سورہ المائدہ کی 21 نمبر آیت کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. اے قوم،
اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو پاک زمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کے حوالے سے پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون اور قبطیوں کے ظلم و ستم سے آزاد کروا کے دریا کو پار کر کے امن کے ماحول میں داخل ہوئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کھانے پینے کے متعلق سوال کیا۔ آسمان سے من و سلوہ اترنے لگا، پھر وہ کہنے لگے کہ ایک ہی طرح کا کھانا مسلسل کھاتے رہنا طبیعت اکتا گئی ہے، لہذا ٹیسٹ بدلنا چاہیے، کوئی دالیں ہوں، ککڑی ہو، ساگ ہو، پیاز ہو۔ تب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ سرزمین شام میں داخل ہو جاؤ جس پر ظالم قوم جبارین کا قبضہ ہے، ان سے لڑو، جہاد کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ فتح تمہاری ہوگی، جاؤ ان سے لڑو، فتح پاؤ، شام کے علاقے پر قبضہ کر لو، وہ علاقہ تمہارا ہے۔ تو وہ قوم کہنے لگی کہ نہیں، وہاں تو بڑے بڑے قدور شخص ہیں، ان کے پاس تو اسلحہ ہے، وہ تو بڑے قوی ہیکل ہیں، ہم تو ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے، پہلے ان کو شام سے نکالو پھر ہم شام میں داخل ہوں گے، پہلے ان کو نکالو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم نے کھانے کا مطالبہ کیا، اللہ رب العزت نے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، جو پکے پکائے کھانے تمہیں بھیجتا رہا، دیتا رہا، اس کے وعدے پر تمہیں یقین نہیں ہے، ہاتھ اٹھاؤ، کوشش کرو، قدم بڑھاؤ، جو آسمان سے تمہارے لیے من و سلوہ اتارتا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، یہ علاقہ تمہارا ہے، میں نے لکھ دیا کہ یہ تمہارا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہمیں دلائل سنانے کی ضرورت نہیں، جب تک یہ لوگ یہاں ہیں ہم نہیں جائیں گے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، تو جا، تمہارا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، لڑو جا۔ تو یہ اس پس منظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو سرزمین میں نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنے پیچھے کی طرف نہیں پلٹنا، جاؤ اس سرزمین میں جو سرزمین میں نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیچھے بولو، پیچھے نہیں پلٹنا۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ پورا قرآن پاک، اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ کوئی بھی کلام ہو، جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو اس کلام کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک حیثیت ہوتی ہے حکائی اور ایک حیثیت ہوتی ہے انشائی۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے اتحیات پہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، التحیات للہ
والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں. تو اس کی ایک حیثیت ہے حکائی اور ایک حیثیت ہے انشائی. حکائی یہ ہے کہ یہ کلام اصل میں اس وقت ہوا تھا جب اللہ رب العزت کے عرش پر اللہ کا محبوب معراج کی رات جلوہ گر تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے محبوب دوست جب دوست کے پاس جاتا ہے تو تحفہ لے کر جاتا ہے, تو میرے لیے کیا تحفہ لے کر آیا؟ تو کملی والے محبوب نے فرمایا التحیات, ساری عاجزیاں, ساری محبتیں, ساری عقیدتیں وہ تیرے لیے لے آیا. والصلوات, اور میری تمام تر عبادات وہ میں تیرے لیے لے کر آیا. والطیبات, اور ہر طرح کی پاکیزگیاں, تقدس وہ تیرے لیے لے کر آیا ہوں. تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اب میرا تحفہ یہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب نبی قیامت تو آ جائے گی لیکن ہزاروں کے لاکھوں لوگوں کے روکنے کے باوجود کروڑوں اور اربوں لوگ ہاتھ باندھ کر ادب سے نگاہیں جھکا کر تیری بارگاہ میں کہتے ہی رہیں گے کہ یا نبی سلام علیکہ. دنیا کی کل کائنات تیری بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتی رہے گی جب میں نے جو کہہ دیا ہے السلام علیکہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر آگے سلسلہ کلام کو بڑھایا اور فرمایا السلام علینا. السلام, اللہ نے فرمایا السلام علیکہ اے نبی تجھ پر سلام, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا ہم پر سلام. وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پر سلام اور اللہ تعالیٰ کے سارے نیک بندوں پر سلام. اب اس پر علماء کرام نے بالخصوص حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نیک بندوں پر سلام, ان نیک بندوں میں صحابہ کرام آ گئے, تابعین آ گئے, غوث آ گئے, کتب آ گئے, اولیاء آ گئے, اوتاد آ گئے, ابدال آ گئے, نیک تو سارے آ گئے عباد اللہ الصالحین میں. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم پر سلام, اس وقت نبی پاک نے اپنے ساتھ کس کو رکھا؟ یہ تو نہیں کہا کہ مجھ پر سلام. جب کہا ہم پر سلام تو پتہ چلا کہ کچھ اپنے ساتھ ملائے. وہ کون تھے؟ فرمایا نیک بندوں پر تو نام لے کر سلام کر دیا, وعلی عباد اللہ الصالحین, نیکوں کو یوں سلام میں داخل کر لیا, اور جو برے بچ گئے تھے انہیں نامینیٹ تو نہیں کیا لیکن اپنے دامن رحمت میں ساتھ ملا کر کہا مولا صرف مجھ پر نہیں میرے ان گناہگار امتیوں پر بھی سلام. گناہگاروں کو رسول اللہ نے اپنے ساتھ ملا لیا. اب نمازی جب نماز پڑھے گا تو نمازی نماز پڑھتے ہوئے دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں. انہی کلمات کو ادا کرتے ہوئے, انہی کلمات کو پڑھتے ہوئے, یا تو اس کا یہ ارادہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے محبوب کی بات ہوئی تھی میں اس بات کو دہرا رہا ہوں. جو بات ہوئی تھی نبی نے خدا سے کی, خدا نے اپنے پیارے محبوب سے کی, تو جو ان کی آپس میں گفتگو ہوئی ان کی ہوئی بات میں دہرا رہا ہوں. تو اس حیثیت کو کہتے ہیں یہ حکائی حیثیت ہے. یہ حکائی حیثیت ہے کہ ان کی حکایت بیان کرتے ہوئے ان کلمات کو دہرایا جا رہا ہے. بات وہی ہے لیکن یہ ان کی ہوئی کو دہرا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں یہ حیثیت حکائی ہے.
اور اگر پڑھنے والے کا یہ ارادہ ہو کہ وہاں تو انہوں نے کیا تھا، اب میں انہی کے استعمال کیے ہوئے الفاظ کو استعمال کر رہا ہوں اور بات اپنے دل کی کر رہا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ کا سلام نبی کی طرف اس کی ترجمانی نہیں کر رہا بلکہ اپنی طرف سے سلام پیش کر رہا ہوں، لفظ وہی ہیں، تو لفظ وہی ہیں لیکن جذبات اپنے ہیں، ارادہ یہ ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں ان لفظوں میں اپنے جذبات کو پیش کر رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں یہ انشائی حیثیت ہے، یہ انشائی حیثیت ہے۔ تو کلام وہی ہے لیکن ارادے قصد کی تبدیلی کی وجہ سے اس کی دو حالتیں ہو گئی، اسے حکایتاً پڑھو یا انشاءً پڑھو۔ حکائی حیثیت میں یہ کلام ہمارا نہیں بلکہ ہم کسی کے کلام کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور انشائی حالت میں یہ الفاظ ہمارے نہیں، الفاظ کسی کے ہیں لیکن جذبات اپنے بیان ہو رہے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ قرآن کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، حکائی، انشائی، کسی بھی کلام کی یہ دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینہ منورہ کو چھوڑ کر حالات کے مطابق اس کا تعین کیا جاتا ہے کہ کہاں اسے حکایتاً پڑھنا ہے، کہاں اسے انشاءً پڑھنا ہے۔ کلام ایسا ہے کہ جو بندہ بول ہی نہیں سکتا، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی طوا میں آئے اور درخت سے آواز آئی کہ انی انا اللہ، اب ہم اسے انشان پڑھ ہی نہیں سکتے کیونکہ کون کہے گا کہ میں اللہ ہوں۔ حالات کا تقاضا ہے کہ اسے جب بھی پڑھیں گے تو حکائی نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ ہوں۔ فرعون نے کہا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، ہم اسے کبھی بھی انشان نہیں کہیں گے، جب بھی پڑھیں گے حکائی نیت سے پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قل رب زدنی علما، اے معبود تو کہہ کہ اے میرے رب مجھے میرے علم میں زیادتی دے۔ ہم اس کو جب نعت کے طور پر پڑھیں گے تو حکائی نیت سے پڑھیں گے، جب دعا کے طور پر پڑھیں گے تو انشان پڑھیں گے۔ پتہ جو نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے مکہ کی طرف آئے تو ان کی زبان پر ایک آیت تھی، فلما تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی الی صراط مستقیم۔ یہ آیت کریمہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلقہ کہ جب وہ فرعون کی سلطنت سے نکلے، ایک قبطی کا قتل ہوا تھا اور مدین کی طرف گئے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب میرا رب مجھے سیدھے راستے پہ چلائے گا، کہ مجھے کسی اچھی جگہ پر لے جائے گا جہاں مجھے امن ملے گا، تحفظ ملے گا، جہاں مجھے شان ملے گی۔ اب یہی آیت کریمہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت پڑھ رہے ہیں جب وہ شہر مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب اس آیت میں اگر امام حسین علیہ السلام کے پڑھنے پر حکایت کا تصور کریں تو اس کی حکائی حالت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور اس کی انشاء یہ ہے کہ وہ خود التجا کر رہے ہیں کہ میں اگر یہ نانے کا شہر چھوڑ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے امن کا مقام عطا فرمائے گا۔ امن کا انشاء بھی ہے، حکایت بھی ہے، اور غالب قرینہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انشان پڑھا ہوگا۔ غالب قرینہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انشان پڑھا ہوگا۔ اب جو میں نے آج آیت کریمہ تلاوت کی ہے،
جب مکے کو چھوڑ کر نینوا کی طرف، کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اس وقت صحابہ کرام روک رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر روک رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر روک رہے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ روک رہے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام جانے پر ڈٹے ہوئے ہیں، جانے پر اپنے قافلے کو بھی تیار کر لیا، اہل بیت اطہار کو بھی تیار کر لیا، اپنے ساتھ والوں کو تیار کر کے امام مسلم کے خط کو پڑھنے کے بعد اب جا رہے ہیں۔ جب جاتے جاتے راستے میں مکہ سے کوفہ کی طرف 3 منزلیں طے کر لی تو وہاں پر فرزدق شاعر ملا، وہاں پر فرزدق شاعر ملا۔ اس شاعر سے کوفہ کے حالات پوچھے تو اس نے کہا کہ حضور، نعرہ وہ اب بھی تمہارا ہی مارتے ہیں، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، ان کی زبان تمہارے ساتھ ہے لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام پلٹے نہیں بلکہ سفر آگے ہی جاری رکھا۔ پھر ہر جگہ پر، ہر موڑ پر آپ کو اطلاعیں ملتی رہی۔ ابھی آپ سرزمین کربلا میں داخل نہیں ہوئے تھے، راستے میں پتہ چل گیا تھا کہ حضرت امام مسلم علیہ السلام کو شہید کر دیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا، لیکن پلٹے پھر بھی نہیں، سفر پھر آگے جاری ہے۔ تو آگے جاری سفر رہنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی ہے کہ یہ آیت حکایتاً تو حال موسیٰ کی ترجمانی کر رہی ہے، لیکن انشاءً قلب حسین پر وارد ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے حسین اپنے ساتھیوں کو لے کر اس سرزمین میں پہنچو جس سرزمین کو ہم نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جہاں پر تقدیر نے فیصلہ کر دیا ہے، جہاں پر کوئی نہیں جاتا، جس جگہ کو کوئی نہیں پوچھتا، جس سرزمین کو جانور بھی، اگر جنگل کے جانور بھی بھٹک کر اس صحرا میں آ جاتے تو وہ بھی بھاگ کر اس صحرا سے نکلتے۔ نہ پانی ہے، نہ سایہ کے لیے کوئی درخت ہے، گرمی ہے تو وہاں کوئی ٹھہرتا نہیں تھا۔ میرے رب کی رحمت کو اس پر نگاہ رحمت پڑ گئی، فرمایا زمین تجھے نہیں کوئی تیرے ہاں آتا، تیرے پاس کوئی نہیں آتا، میں تیرا مقدر اس ہستی کے نام لکھتا ہوں کہ جس کے آنے کے بعد دنیا اسلام کا ایک ایک فرد پر تڑپے گا کہ ہمیں اس سرزمین پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی توفیق مل جائے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب اللہ لکم، اے قوم۔ اور ایک اور بات، آپ کے سوال پر وہ بات یاد آ گئی کہ علامہ اقبال کا یہی کہنا ہے کہ قرآن کو حکایتاً نہ پڑھو، قرآن کو انشان پڑھو، اپنی حالت پر میچ کر کر کے پڑھو۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ صاحب کشاف، کشاف ایک تفسیر کا نام ہے، وہ بڑی گہری باتیں کرتا ہے، وہ بڑے بڑے اٹھنے والے سوالات کے جواب دیتا ہے، صرف، نحو، بلاغت کی پیچیدگیوں کو حل کرتا ہے۔ اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر لکھی اور ہر سائنسی سوال کا جواب قرآن سے دیا، قرآن پر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دیا، انسان کے ذہن میں آنے والے ہر خدشے کا جواب دیا۔ فرمایا کہ جب تک قرآن کے نزول کا تعلق تیری اپنی حالت پہ نہ ہو تب تک نہ راضی تیری سوالوں کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ہی صاحب کشاف تیرے دل کی تسکین کا باعث بن سکتا ہے۔ ہاں، ایک ہی طرح تجھے اطمینان ملے گا کہ قرآن کو یوں نہ پڑھ کہ نبی پہ اترا تھا،
جبریل لایا تھا، صحابہ کو سنایا تھا، بلکہ یوں قرآن کو پڑھ کہ ابھی یہ کتاب میرے دل پہ اتر رہی ہے، ابھی یہ کتاب میرے دل پر، کہتے جب اپنی حالت کے مطابق اپنے اوپر میچ کر کر کے قرآن پڑھے گا تو پھر تجھے قرآن سے وہ راستے نظر آئیں گے کہ جو راستے نہ عقل بتا سکتی ہے اور نہ ہی عقل والے بتا سکتے ہیں۔ عقل کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کے دل پر مسلسل القاء ہو رہا تھا، مسلسل واردات ان کے دل پر پڑ رہی تھی کہ اے میرے حسین، زبان نبوت سے تجھے کتنی مرتبہ یہ بشارتیں مل چکی ہیں، زبان علی سے حالات تجھے مل چکے ہیں، صفین کے موقع پر، جنگ سے واپسی پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فرات سے گزرے اور نینوا کے صحرا سے گزرے، پوچھا نہیں ہے صحرا کون ہے، یہ نہیں پوچھا کہ یہ علاقہ کون سا ہے، بلکہ بیٹھ گئے، ساتھیوں کو بتانے لگے ایک وقت آئے گا یہاں میرے حسین کا خیمہ لگے گا، یہاں ان کی کتاریں بنیں گی، یہاں ان کا خون گرے گا، یہاں ان کی لاشیں تڑپیں گی۔ مولا علی نے ہر بات اپنے حسین کو بتائی تھی، نبی نے بتایا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کسی کو بھول نہیں تھی، ہر تمام اہل بیت جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے، اس لیے بار بار خبریں ملی لیکن حسین نہ پلٹے، کیونکہ قرآن ان کے ضمیر پر وارد ہو چکا تھا اور اللہ کی تقدیر کہہ رہی تھی اے قوم، اے اہل بیت، اس سرزمین تک پہنچو جس سرزمین کو میں نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اس سرزمین تک پہنچو جس سرزمین کو میں نے تمہارے لیے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام پہنچے، پھر وہاں ٹھہرے، پھر انہیں موقع دیا کہ اب بھی بچ جاؤ، اب بھی بچ جاؤ، 3 دن بھوکے پیاسے رہے۔ یہ میرے امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنا کمزور نہ بیان کرو میرے حسین کو کہ 3 دن کی بھوک پیاس پر امام حسین رونا شروع کر دے، چلانا شروع کر دے، پانی کے لیے بے چین نظر آئے، تڑپتا نظر آئے۔ نہیں نہیں، آپ نے سنا نہیں، ابھی حسین کا بچپن ہے، ابھی حسن علیہ السلام کا بچپن ہے، دونوں شہزادے بیمار ہو گئے، بیماری کی عالم میں والدہ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، مولا میرے بچوں کو صحت عطا فرما دے، 2-3 روزے رکھوں گی، منت مانی۔ کتنے؟ 3 روزے منت مانی۔ علی کو پتا چلا، مولا علی نے بھی منت مان لی۔ حسنین کریمین کو پتا چلا، حسنین کریمین نے بھی منت مان لی۔ 3 روزے اللہ نے صحت دے دی۔ پہلا روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، دروازہ کھٹکا، بیٹا حسین دیکھو باہر کون ہے، واپس آ کر بتایا امی جی ایک یتیم کھڑا ہے، کھانے کا سوال کرتا ہے۔ فرمایا بیٹا اٹھاؤ سارا کھانا اس یتیم کو دے دو۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، دروازہ کھٹکا، بیٹا حسین دیکھو باہر کون ہے۔ عرض کی امی جان ایک قیدی آیا ہے، بھوکا ہے، کھانے کا سوال کرتا ہے۔ فرمایا بیٹا اٹھاؤ سارا کھانا اور اس قیدی کو دے دو۔ تیسرا دن پھر آیا، تیسرے دن پھر روزہ ہے، افطاری کے وقت دروازہ کھٹکا، بیٹا حسین دیکھو کون آیا ہے۔ واپس آ کر امی جی کہتا ہے میں مسکین ہوں، کھانے کا سوال کرتا ہے۔ فرمایا بیٹا اٹھاؤ کھانا اور مسکین کو دے آؤ۔ 3 دن مسلسل بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے۔ یہ تو حسین کا بچپن ہے۔ فاطمہ الزہرا اور علی کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی میرے حسین کو بھوکے بھی رہنا ہے، پیاسے بھی رہنا ہے، پہلے ہی 3 دن بھوکے اور پیاسے رہنے کی تربیت دے دی تھی تاکہ جب دشمن بھوکا اور پیاسا رکھیں تو میرے حسین کو پہلے ہی تربیت حاصل ہو۔ پھر وہ کسی کے سامنے گڑ گڑائے نہیں، توجہ ہے، 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی، یہ تو بچپن میں 3 دن بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، اب تو حسین بڑے ہو چکے ہیں۔ میرے حسین اتنے چھوٹے نہیں کہ 3 دن کی بھوک پیاس پر تڑپنے لگے،
ارے میرا حسین اس نانے کا نواسا ہے جو 8 دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، 100 میں وصال رکھا ہے نا توجہ، کملی والے محبوب نے 100 میں وصال رکھا، صحابہ نے رکھا، دوسرے تیسرے دن گرنے لگے، ایک دن گزرا، دوسرے دن کام نہ ہوا، شام آئی تو غش پڑ گیا، خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ جو کچھ نہیں کھاتے کچھ نہیں پیتے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے، فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے کوئی میرے جیسا؟ تو وہ نبی جو 8 دن تک نہ کھائے نہ پیے، اس نبی نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ 3 دن بھوکے رہنا 3 دن پیاسے رہنا میرے حسین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، عام لوگ ہوتے تو وہ گرتے پڑتے غشیاں آتی مرتے، میرا حسین ہے 3 دن کا بھوکا ہے 3 دن کا پیاسا ہے، پھر بھی جب تلوار کھینچ کے میدان میں آتا ہے تو 20,000 کا لشکر دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، 20,000 کا لشکر دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام انہیں موقع دے رہے ہیں کہ ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی سنبھل جاؤ، کیوں موقع دے رہے ہیں؟ ارے اس نانے کا نواسا ہے جس پر طائف کی وادی میں پتھروں کی بارش ہوئی، فرشتہ عذاب کا دروازے پہ کھڑا ہے، یا رسول اللہ پہلے نبی تو اپنی قوم کے لیے عذاب اللہ سے مانگا کرتے تھے، لیکن عذاب اللہ کا آ کر آپ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے، یا رسول اللہ اجازت دے انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ میں عذاب بن کر نہیں آیا، میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا۔ یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، ان کی نسلیں مانیں گی، ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، انہیں ہلاک نہیں کرنا۔ وہ نبی جو اپنے جسم پر پتھروں کی بارش کو برداشت کر لے لیکن امت کی ہلاکت کو نہیں چاہتا، اس کا نواسا کب چاہے گا کہ میرے نانے کی امتی دوزخ میں چلے جائیں؟ لہذا میرے حسین نے موقع دیا، اب بھی رک جاؤ، اب بھی رک جاؤ، علی اکبر لے لیا رک جاؤ، اونو محمد لے لیے رک جاؤ، علی اصغر کو شہید کر لیا رک جاؤ، قاسم کو شہید کر لیا رک جاؤ، ارے کہیں رک جاؤ، کیونکہ ابھی میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں، اگر مجھے بھی شہید کر دو گے تمہیں معاف کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تمہیں معاف کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ بد باطن ہو چکے ہیں، ان کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی جا چکی ہیں، میرے حسین علیہ السلام نے پھر اور اس سے اگلا قدم اٹھایا، ایک بدبخت بولا، امام حسین علیہ السلام نے خیموں کے ارد گرد خندق کھودی تھی، خندق کھود کر اس میں آگ جلا رکھی تھی تاکہ جب ہم لشکر کے مقابلے پہ جائیں تو پیچھے سے خیموں کی طرف ہماری موجودگی میں کوئی بدباطن جو حرم مقدس ہیں ان تک نہ پہنچ سکے۔ ایک آواز آئی، حسین جیتے جی آگ لگا لی، آگ میں گر گیا، مر کر تو نے جانا ہی ہے آگ میں، ابھی آگ میں۔ میرے حسین نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا مولا تیرے محبوب نے تو مجھے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے، یہ بدبخت مجھے دوزخی کہتا ہے، فیصلہ کر دے جنتی کون ہے دوزخی کون ہے۔ ابھی میرے حسین کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ اس بدبخت کا گھوڑا بدکا اور سیدھا اس آگ کی خندق میں گیا، وہاں جا کر چھلانگ لگائی، اپنی پشت سے اس بدبخت کو آگ میں ڈال دیا اور اسی آگ میں وہیں جل کر مر گیا، وہیں جل کر۔ ایک اور بدبخت تھا، اس نے پانی کا گلاس اٹھایا، کہنے لگا حسین دیکھو ہم پانی پی رہے ہیں، تمہیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں۔ میرے حسین نے کہا مولا اس کا بھی فیصلہ کر دے، اس کا بھی فیصلہ کر دے۔ وہیں پر اسے استسقاء کا مرض لگا، پانی پی جاتا تھا پیاس مٹتی نہیں تھی،
اتنا پانی پیا کہ پیتے پیتے اس کا پیٹ پھول کر پھٹ گیا اور وہ مر گیا، پھر بھی کہتا تھا میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ میرے حسین نے وہیں پر بتا دیا کہ پانی پینے والوں، تم پانی پی کر بھی کہتے ہو پیاسے ہیں، دیکھو میری عظمت کو، 3 دن سے پانی نہیں پیا پھر بھی پیاس کا نام نہیں ہے۔ میرے حسین نے اپنی کرامتیں دکھائیں کہ ابھی مان جائیں، لیکن کرامتیں دیکھ کر بھی وہ نہ مانے تو پھر انہیں خطاب کیا، خطاب سن کر بھی نہ مانے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو بھی گواہ رہنا، اے میرے نانا جان اب تم بھی گواہ رہنا کہ میں نے انہیں دوزخ سے بچانے کے اپنے پوری کوشش کر لی ہے، میں نے انہیں جہنم سے بچانے کے لیے حجت مکمل کھڑی کر دی ہے، اور اب وہ وقت آیا ہے کہ تلوار کو اٹھانا میری مجبوری ہے، کیونکہ علی کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، اس طرح جان نہیں دے سکتا، کسی بزدل کی طرح نہیں، بلکہ اپنے حیدری خون کا جوہر دکھانا ہے۔ تلوار اٹھا لی، جب تلوار فضا میں لہرائی تو یوں لگتا تھا جیسے آفاق کی ساری بجلیاں اس تلوار کے لہرانے میں سمٹ آئی ہیں، یوں لگتا تھا جیسے آسمان کے ستاروں کی چمک اس تلوار کی دھار میں آ گئی ہے، یوں لگتا تھا جیسے علی کا جلال اس تلوار کی ضرب میں آ گیا ہے، جدھر اٹھتی ہے یہ یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، جدھر رخ ہوتا ہے ادھر ہی دوڑیں لگتی ہیں، اپنے آپ کو بچاتے پھرتے ہیں، کسی کے سامنے آب و تاب نہیں ہے، کسی میں ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے۔ اب ابن سعد، ابن زیاد، شمر بن جوشن اکٹھے ہوئے سر جوڑ کر فیصلہ کر رہے ہیں، ارے اس تلوار کو روکو، اب ایک تلوار اٹھ گئی ہے، یہ علی کی تلوار ہے، اس تلوار کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مؤرخ لکھنے پر مجبور ہو جائے کہ ایک تلوار نے 20,000 تلواروں کو شکست دے دی ہے، ارے ہمارا 20,000 کا لشکر، اس تلوار کو روکو۔ انہوں نے انعامات کا اعلان کیا، انہوں نے بڑی بڑی لالچ دیا، لیکن کون تھا جو حیدری شیر کے سامنے آتا؟ کوئی آ نہیں رہا، تلوار نہیں رک رہی، دائیں طرف گئے تو دائیں طرف صاف، میمنے کی طرف گئے میمنہ صاف، میسرہ کی طرف رخ کیا تو ویسرہ صاف، مقدمۃ الجیش کی طرف گئے تو وہ بھاگنے لگا، قلب لشکر میں گئے تو وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ حیدری جلال ہے، یہ حیدری شیر ہے، اب تلوار اٹھی ہوئی ہے، پہلے انہیں موقع تھا، اب انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا، اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ یہ تلوار جو علی اکبر کی شہادت پر بھی نہ رکی، یہ تلوار جو علی اصغر کی شہادت پہ بھی نہ رکی، یہ تلوار جو اون محمد کی شہادت پہ بھی نہ رکی، پھر ایک وقت آیا کہ اذان دینے والے نے اذان کہی تو تلوار رک گئی، تلوار کو کوئی نہ روک سکا، اذان نے تلوار کو روک دیا، اذان نے تلوار کو روک دیا۔ میرے حسین نے خون سے وضو کیا، خون کے وضو سے دوگانا پڑا کہ میدان جنگ ہے، اول وقت میں نماز ادا کرو، کہیں میرے علی کی اولاد پر، میرے باپ ان کے لیے سورج پلٹے کہ نماز قضا ہو، یہ علی کے ریکارڈ میں نہیں آنا چاہیے کہ علی نے ایک نماز قضا کی ہے، علی کے ریکارڈ میں نہیں آنا چاہیے۔ قدرت نے سورج کو پلٹا، باپ نے مسجد میں شہادت پائی، تو حسین ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھے تو شہید ہو جائے۔ میرے حسین کی تلوار رکی، نماز پڑھی، سجدے میں گئے تو شہید کر دیا گیا۔ میرے دوستو توجہ کرو، 20,000 کا لشکر ہے، گھوڑے پر تو نہیں شہید کر سکا، 20,000 کا لشکر ہے، میدان جنگ میں تو نہ شہید کر سکا، ان کے پاس نیزے بھی ہیں، ان کے پاس تیر بھی ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، لیکن گھوڑے پر میدان میں نہ شہید کر سکا، سجدے کی حالت میں شہید کیا۔ میرا تو ایمان کہتا ہے کہ میرے حسین قیام میں تھے تب بھی انہیں جرت نہ ہوئی، میرے حسین رکوع میں تھے تب بھی انہیں جرت نہ ہوئی، میرے امام سجدے میں گئے تب شہید کیا، اور انہیں ان کی یہ بڑا فن نہیں بلکہ ان کی بدترین بزدلی ہے کہ سجدے میں شہید کیا، سجدے میں
اور میرے حسین کی اب بھی ہیبت ہے. طاری ہے اہل جبر پر ہیبت حسین کی، طاری ہے اہل جبر پر ہیبت حسین کی. میرے حسین کی ہیبت ان پر طاری ہے. نماز میں ہے، پتہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے لڑا نہیں جاتا، پتہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے تلوار نہیں چلتی، پتہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے حملہ نہیں کیا جاتا، پتہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے حملے کا جواب نہیں دیا جاتا، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں اتنی بھی جرأت نہ تھی کہ قیام کی حالت میں وار کر سکتے یا رکوع کی حالت میں وار کر سکتے. سجدے میں شہید کر کے اپنی بزدلی کا اور میرے حسین کی جرأتوں کا ثبوت دے دیا. میرے حسین کی تو وہ حسین علیہ السلام سجدے میں شہید ہوئے، سجدے میں شہید ہو کر بتا دیا کہ لوگوں اگر انسان کی آبرو ہے تو سجدے میں ہے. اگر کسی کو حسین سے پیار ہے تو پھر وہ سجدہ نہ چھوڑے. سجدے میں سر کٹایا، نوکے نیزہ پر قرآن سنایا، بتا دیا کہ میرا نام لینے والوں اگر میرے ساتھ محبت سچی ہے تو نہ نماز کو قضا کرنا اور نہ قرآن کی تلاوت کو کبھی چھوڑنا. اور پھر میرے حسین علیہ السلام جب آپ کا سر دربار یزید میں پہنچا، وہاں سے ہوتا ہوا دفن ہوا تو کہاں؟ جنت البقیع میں. امام حسین علیہ السلام کا سر کہاں دفن ہوا؟ جنت البقیع میں، وہاں جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ کا مزار ہے، جس میں اطہر کربلا معلیٰ میں ہے، لیکن سر انور جنت البقیع میں دفن ہوا اور دنیا کو دکھا دیا کہ ماں، دنیا کو دکھا رہا ہوں کہ حسین کا سر کٹ کے بھی گرا ہے تو ماں کے قدموں میں گرا. حسین کا سر کٹ کے بھی گرا ہے تو ماں کے قدموں میں گرا ہے. سو میرے حسین نے پیغام دے دیا کہ نوجوانوں اگر تم میری محبت میں سچے ہو تو پھر میرا کردار تو یہ ہے کہ میرا سر کٹ کے بھی گرا تو ماں کے قدموں میں گرا. اگر میری محبت میں سچے ہو تو والدین کے سامنے کبھی سر نہ اٹھانا، والدین کے سامنے سر نہ اٹھانا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کردار حسینی پر اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله.